السلام علیکم، میں ہوں الیاس برکت اور سوات سے بلونگ کرتا ہوں، اور آج ہم آئے ہیں ینگ موٹیویشنل اسپیکر اینڈ انسٹرکٹر خواجہ محمد معیز کے پاس، اور ان سے ہم کچھ دلچسپ سوالات کریں گے۔ میرا آپ سے پہلے سوال یہ ہوگا، آپ کو دیکھتے ہیں کہ خدمت خلق اور نوجوانی کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے متحرک ہے۔ ہم جیسے کہ آپ کو موٹیویشنل ٹاکس اینڈ پروگرام اور آپ کی ویڈیوز بہت متاثر کن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ الیاس بھائی، آپ کا سوال جو ہے یہ بہت سے ہمارے ویورز ہیں جو یہ جاننا بھی چاہتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے میرے والدین اور بہت زیادہ شفقت فرما اساتذہ کرام کی تربیت شامل ہے۔ آج جو آپ معیز دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی ایفرٹس شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر سمجھ لیں کہ، اور یہاں پر میں ان کا ذکر نہ کروں تو سمجھ لیں کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ نے کائنات میں جس کو بھی بنایا نا اس کا ایک پرپس ہے، جس چیز کو بھی بنایا اس کا ایک پرپس ہے۔ اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ذات جس کو جب چاہتی ہے، جب جو کام لینا چاہتی ہے وہ لے لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس انسان سے جو کام اس نے کروانا ہے خیر کا وہ کروا لیتا ہے۔ تو اللہ نے اگر آج ہمیں زندہ رکھا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس کا کوئی پرپس ہے، اس کا ایک مقصد ہے، ہمیں اس مقصد کے اوپر کام کرنا ہے۔ اور میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں اس دنیا کے اندر جس سے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی فائدہ ہو اور وہ اس سے جو ہے مستفید ہو سکیں، اور ہمارا ملک کا نام روشن ہو۔ جی بالکل ایسے۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا، کوئی بھی خوبی، خیر یا نیکی کب بنتی ہے؟ آپ کا یہ سوال بہت دلچسپ ہے۔ جی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنی ذات کے پہچاننے کے عمل کو خود شناسی کہتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک کائنات پوشیدہ ہے، سیلف وارتھ، سیلف اکمپلشمنٹ، سیلف اسٹیم۔ اور علامہ اقبال کی خودی کے تصور کو پڑھنے کے بعد ذاتی طور پہ یہ سمجھا ہوں کہ خودی کی دریافت کائنات کی سب سے بڑی دریافت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خوبی اور کوالٹیز عطا کی ہیں جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف، منفرد اور ممتاز بناتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اللہ نے جو خوبی آپ کو عطا کر دی ہے نا وہ مجھے نہیں عطا کی، جو کوالٹی اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے وہ مجھے نہیں عطا کی، اور جو مجھے عطا کر دی وہ آپ کو نہیں عطا کی۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہر فرد اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیوں کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے تو ہر انسان کو یونیک بنایا، ٹھیک ہے؟ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اس خوبی کو تعلیم و تربیت اور ریاضت کے ساتھ جب اس کو نکھارتے ہیں تو اس وقت جب نوع انسانی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، جب لوگ اس سے فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں تو وہ خوبی جو ہے وہ خیر اور نیکی بن جاتی ہے۔ اور اس کے اندر اگر ہم غور کریں، فار ایگزامپل کہ آپ کے پاس مال ہے، ٹھیک ہے، آپ سخی ہیں، اور آپ اپنے مال سے کسی یتیم کو، غریب کو ڈونیٹ کرتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں، یتیم کی، اس کو کپڑے لے کر دیتے ہیں یا اس کی کفالت کرتے ہیں، واٹ ایور، آپ اس کی جب ہیلپ کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں پر اب اس سے وہ فائدہ پہنچ رہا ہے اسے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر تو آپ کی اب خوبی جو تھی وہ خیر اور نیکی کے اندر کنورٹ ہو رہی ہے، اور حدیث کے مطابق آپ کو یتیم کی کفالت کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ نبی پاک نے تو فرمایا نا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس علم ہے اور فروٹفل ہے تو آپ اگر کہتے ہیں کہ میں نے سیکھ لیا ہے اور اس سے میں کسی کے ساتھ شیئر نہ کروں تو وہ تو پھر بخل ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور نالج کو شیئر کرتے ہیں تو وہ ایک فروٹفل بن جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے نیکی اور خیر بن جاتا ہے۔